اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ یہ قرآن مجید کی 16ویں پارہ میں سورہ کہف کے 12ویں رکوع میں آیت نمبر 103 میں، 104 میں، 105 اس میں اللہ نے بتایا ہے، پوچھ لے کہ اگر تم کو کہو تو میں بتا دوں، تم کہو تو میں ہی بتا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ وہ ہے جس کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اسی گمان میں رہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں، ثواب کے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے تمام اعمال رد ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو قیامت کے دن ہم کوئی اس کا وزن قائم نہ کریں گے، ان کے نیک عمل کے لیے ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے۔ آیت عام ہے، یہ آیت جو ہے سب کے لیے عام ہے۔ جو بھی اللہ کی عبادت اور اطاعت اس طریقہ سے بجا لائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ پھر بھی خوش ہوتا ہو اپنے عمل پر اور سمجھتا ہو کہ میں نے آخرت کا توشہ بھتہ سب تیار کر لیا ہے، بہت ہم نے جمع کر لیا ہے، میرے نیک اعمال اللہ کو پسند ہے اور مجھے ان پر اجر و ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس کا یہ گمان غلط ہے۔ اس کے اعمال قبول نہیں بلکہ مردود ہیں، یعنی قبول کرنے کے قابل نہیں ہیں، بیکار ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ سے پہلے کسی قوم میں کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا جس کے مددگار اور دوست اسی قوم میں سے نہ ہوں۔ ایسے مددگار اور دوست جو اس کے طریقے کے پیرو ہوتے اور اس کے احکام کی پوری اطاعت کرتے، پھر ان کے بعد ایسے نالائق پیدا ہوتے ہیں جن کو ناخلف کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسی بات کہتے جس کو خود نہ کرتے اور وہ کام کرتے جن کا ان کو حکم نہیں ملا تھا۔ تو جو شخص تم میں سے ان لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور اس کے بعد جو شخص ان کے خلاف اتنا بھی نہ کر سکے اس میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 حدیث نمبر 32 ہے، 30/2۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ ہر نبی کے زمانے میں ان کے دوست، ان کے رشتہ دار نبی کو فالو کرتے، اچھا عمل کرتے، بعد میں ان کے اولاد، ان کے خاندان میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے جو بدل دیتے، گڑبڑ کرتے، ایسا کام کرتے جس کا حکم نہیں تھا، ایسی بات کہتے جس کو خود نہیں کرتے، مطلب غلط سلط ملاوٹ مکسچر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو بتایا کہ تم میں سے مسلمان وہ ہے جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے، غلط کام سے ان کو روک دے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے ان سے جہاد کرے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کرے۔ جو اتنا بھی نہیں کر سکے وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن شریف کے 7ویں پارہ میں سورہ مائدہ کے 14ویں رکوع میں آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم خود اپنے آپ کو راہ راست پر قائم رکھو۔ جب تم خود سیدھے راستے پر ہوگے
تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنی ذات سے ٹھیک رہو، نیکیوں کی کوشش کرتے رہو، نیک عمل کرتے رہو۔ جس نے اپنی اصلاح کر لی، چاہے قریب و بعید کی ساری دنیا فساد پذیر ہو جائے، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گا۔ جب بندہ حلال و حرام میں میری اطاعت کرے تو کوئی کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو جائے، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ تفسیر لکھا ہوا ہے۔ اسے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بری باتوں سے یا غلط سلط رسم و رواج سے روکنا بھی نہیں چاہیے، روکنا ہے، جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت لگانی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو تو بہتر ہے، ورنہ عن قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، پھر تم دعا بھی کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 حدیث نمبر 30 پر 5۔ دعا کرو تو قبول نہیں ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب نہیں ٹلے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو۔ یہ اصل ہے کیا چیز وہ میں بتا رہا ہوں۔ صحابہ کے زمانے میں کیا تھا، کیسے تھا وہ؟ 15 آدمی کی کمیٹی تھی، کوئی غلط کام کیا جیسے زنا کر دیا، اس کو روکتے، لکڑی سے مارتے، پکڑ کے لاتے، اسلامی شرعی سزا بادشاہ کے پاس کھڑا کر دیتے، سزا سنا دیتا۔ برے کام سے روکنا، ایسے روکا جاتا ہے، ایسے روکنا ہے برے کام سے۔ کسی نے چوری کیا، پکڑ کے اس کو لائے، اسلامی عدالت میں کھڑا کر دیے، بادشاہ وقت کیا سزا ہے سنا دیا، ایسے روکا جاتا ہے۔ جا کے کہیں گے باپ ایسے کام کرنا نہیں تمہیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے بڑے بڑے پالے گاڑ شیطان خبیث اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ روکنا ہاتھ سے، یہ روکنے کا مطلب ہے۔ بدمعاشی کر رہا ہے، لیکن یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے کہ ہم اس پر شریعت کے قانون نافذ کریں، تو سختی سے روکنا۔ بستی میں 10-15 آدمی کی پوزیشن والا آدمی رہنا اور وہ خود سیدھا رہنا، ایک وقت نماز نہیں پڑھتے کمیٹی کے ممبر بن جائیں گے، ایسے بھی نہیں رہنا، وہ آدمی بھی صحیح رہنا اور جا کے روکنا۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، سب گھر میں ماں باپ بیٹا جوان سب بے ہوش پڑا ہوا ہے، جانا 15 آدمی کی کمیٹی اور اسے پکڑ کے لانا مسجد میں، تو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، اور ویسے سو رہا ہے۔ ایسے سونا نہیں، نماز نہیں پڑھے گا تو تمہاری گھر میں شادی بیاہ ہوگا تو ہم لوگ کوئی نہیں آئیں گے، کوئی مر گیا تو کوئی نہیں آئیں گے، ایسے اسے، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم اس کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا رہے ہیں، وہ آلریڈی کلمہ پڑھ کے مرا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، آدھار کارڈ میں راشن کارڈ میں مسلمان لکھوایا ہے، تو اب اس کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتا ہے؟ اس لیے بتا رہے ہیں یہ کیا جاتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ دادا بھیا کریں گے تو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں، دیکھنے نا کیا آنکھیاں سے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہوتا ہے۔ یہ حدیثیں ہم نے اس لیے بیان کی ہے کہ اگر اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی سے محبت کرنے والا سمجھتے ہیں، تو کم سے کم حدیثوں کی لاج رکھیں۔ یہ حدیث ہی تو پڑھ کے سنایا بھائی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 8 میں، حدیث نمبر 30 پر 5 ہے۔ یہ حدیث پڑھ کے کہیں کو سنایا کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو کم سے کم حدیث کی تو لاج رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمجھانے میں اور شریعت کے بتانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، مگر ہم لوگ ہیں ہندوستان کے، جہالت کی بھرمار ہے، نبی نے سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی اور ہم کو برباد کرنے میں جہالت نے کسر نہیں باقی رکھی، ایسا ہم نے کر دیا ہے۔ اس لیے
اپنے آپ کو اگر آپ نبی سے محبت کرنے والا سمجھتے ہیں تو یہ کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا۔ کون سی آیت؟ کہ تم اپنے آپ کو اچھا رکھو، نیک عمل کرتے رہو، جس نے اپنی اصلاح کر لی وہ ساری دنیا کافر ہو جائے، گمراہ ہو جائے، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس آیت کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، یہاں تک کہ بخیل کی پیروی کی جائے اور خواہش نفس کی پیروی کی جائے اور دنیا پسند کی جائے اور ہر شخص کا اپنی رائے پر پھولنا عام ہو جائے۔ اس وقت تم صرف اپنی اصلاح میں مشغول ہو جاؤ اور عام لوگوں کو چھوڑ دو۔ یاد رکھو تمہارے پیچھے صبر کے دن آ رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ بتا رہے ہیں کہ امر بالمعروف کرتے رہو اور نہی عن المنکر بھی کرتے رہو۔ کب تک کرنا ہے؟ یہاں تک کہ بخیل کی پیروی کی جائے، خواہش نفس کی پیروی کی جائے، دنیا پسند کی جائے، ہر شخص کا اپنی رائے پر پھولنا عام ہو جائے۔ مطلب جس کو جو سمجھ میں آیا وہی دین ہے۔ جو دین کے جانکار ہے، دین کے جو ماہر ہیں، اس کو پکڑا لیتے نہیں، ان کو سمجھ میں آنا، ان کو کون سا اچھا لگا کہ وہ دین ہے اور جو اچھا نہیں لگا وہ دین نہیں ہے۔ یہ ہے اپنی رائے پر پھول جانا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس وقت تم صرف اپنی اصلاح میں مشغول ہو جانا، عام لوگوں کو چھوڑ دینا۔ یاد رکھو تمہارے پیچھے صبر کے دن آ رہے ہیں۔ آج وہی زمانہ آ گیا ہے اور یہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ فی الحال اکثر لوگ ایسے ہیں جن میں شریعت کے عمل کا کچھ بھی اثر نہیں ہے اور جہالت کی رسموں میں سر سے لے کے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو محبان رسول، عاشق رسول میں شمار کرتے ہیں۔ جو لوگ شریعت کے پابند ہیں ان کو گمراہ کہتے ہیں۔ تو جو لوگ شریعت کے پابند ہیں ان کے لیے یہی صبر کے دن ہے، یہی آزمائش کے دن ہے۔ جو صبر میں کر رہے ہیں، کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، صبر کر رہے ہیں، تو یہی ان کے لیے آزمائش کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔